اب ایران کے پاس جو آپشنز ہیں امریکہ کے پاس ایران پر حملے کے وہ کیا ہیں، اور اس وقت جو تجاویز گئی تھی اس کے بعد رد عمل آج متوقع ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، کیا کہیں گے آپ، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ بات یہ ہے آسما کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سخت یعنی کنفیوژن ہے اور فرسٹریشن ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ یعنی اب سے چند دن قبل تک تو یہی لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے اونچ نیچ ہو رہی ہے لیکن مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور جو بھی مسائل ہیں وہ بات چیت کے ذریعہ حل ہو جائیں گے، لیکن اس وقت یہاں دو قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو ریپبلکن پارٹی سے قریب لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایک بار پھر کم مدت کے لیے جنگ کی طرف جانا چاہتا ہے تاکہ وہ میدان جنگ میں یہ اسٹیبلش کر دے کہ وہ ابھی ایک سپر پاور ہے اور ابھی ایک طاقت ہے جس سے ڈیل کرتے وقت آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ آپ امریکن ملٹری مائٹ سے ڈیل کر رہے ہیں، اور جب پھر ایران جو ہے بقول امریکہ کے ان سے مناسب گفتگو کرنے پہ راضی ہوگا۔ دوسری طرف لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں مثلاً جو سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر ہیں چک شومر اور اس طرح کے پرومننٹ لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، بالکل جنگ فوری طور پہ ختم ہونی چاہیے۔ جتنا امریکہ جنگ میں الجھے گا اتنا زیادہ صرف امریکہ کا نہیں ساری دنیا کا نقصان ہوگا اور اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بات چیت جاری رہنی چاہیے اور اس کا ایک پرامن حل ہی ممکن ہے۔ تو فیصلہ کیا ہوگا تو تھوڑی دیر میں اناؤنس ہو جائے گا، لیکن کنفیوژن بہت ہے۔ اور جو تمام نظریں اب بیجنگ کی طرف ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے، کیونکہ آج ایف ٹی نے ایک بہت ہی بڑا مضمون اور اچھا مضمون لکھا ہے کہ کمزور ٹرمپ صدر شی کی دربار میں، جس میں کہ بہت تنقید کی گئی ہے کہ ان کے پاس وہ ایک بہت ہی کمزور وکٹ کے اوپر ہیں جب وہ ابھی چائنا کا دورہ کرنے والے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیا وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے واشنگٹن میں اس دورے کو کس نظر سے؟ دیکھیں یہ جو دورہ ہے اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو ہے بزنس کا، ٹریڈ کا، اور اس پہ جو یہاں جو میڈیا میں رپورٹس آئی اس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ 15-20 سی ای او جو ہیں امریکہ کی ساری بڑی بڑی کمپنیز کے، جس میں ایلون مسک شامل ہے، گرچہ صدر ٹرمپ کے تعلقات کشیدہ ہیں پھر بھی وہ ان کو بھی لے کے جا رہے ہیں، اور یہ کہ ان کو توقع ہے کہ بہت سارے ٹریڈ ڈیلز کر سکیں گے، اور چائنا جو ہے چائنیز چاہتے ہیں کہ جو ان پہ اتنا ہیوی ٹیرف لگا ہوا اس پہ بات چیت ہو، اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ دوسرا جو پہلو ہے ایران کا، اور اس میں اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے واشنگٹن میں سارے جو مبصر ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت چائنا ایک ایسی پوزیشن میں ہے جو امریکہ نہیں ہے، یعنی چائنا کی بات تہران میں مانی جاتی ہے، امریکہ کی نہیں مانی جاتی، لہٰذا اگر اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو وہ چائنا کی مدد سے ہی نکلے گا، چائنا کے بغیر نہیں نکلے گا۔ اور لیکن اس میں بھی پھر آگے جا کے اوپینین دو رائےوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ چائنا کی بھی جو ہمیں اسسٹنس ہے اسی صورت میں ملے گی جب ہم بیٹل فرنٹ میں میدان جنگ میں جا کے یہ ثابت کر دیں کہ ہمارا ہی اپر ہینڈ ہے، ورنہ چائنیز بھی ہماری اسسٹ نہیں کریں گے ہمیں۔ اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بیوقوفی ہوگی اور آپ جو ہے چائنا کی مدد سے کوئی بات چیت آگے بڑھائیں۔ رہی بات ویکنس کی، تو ویکنس تو ہے، ظاہر ہے آپ کہتے ایک مقصد لے کے جنگ کر رہے ہیں اور وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے، اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ وہاں جو بھی چاہتے تھے وہ مقاصد حاصل کر بھی نہیں سکیں گے، یعنی رجیم چینج وغیرہ وغیرہ۔ مگر ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں امریکہ میں یا واشنگٹن میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایسے آدمی ہیں جو بہت آسانی سے اپنی سبکی برداشت نہیں کرتے، اور جو ایران نے جو شرائط دی ہیں ان شرائط پہ اگر وہ صلح کرتے ہیں تو ان کی سبکی ہے اور وہ ایک شکست خوردہ صدر کے طور پر نظر آئیں گے، اور وہ صدر ٹرمپ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ خالد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ پھنس چکے ہیں، امریکہ پھنس چکا ہے، اس سے نکلنا کیسے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اپنی شرائط سے ہٹے گا، نہیں ہٹے گا؟ تو کتنا برداشت کر سکتا ہے، کتنا ٹائم، کیونکہ ٹائم امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کے پاس نہیں ہے؟
آپ نے صحیح فرمایا، ٹائم نہیں ہے کیونکہ ابھی مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں، اور لیکن آپ اگر دیکھیں گے جو میٹنگز ہو رہی ہے آج یا کل یا پرسوں، ہر ٹویٹ میں ٹرمپ اپنی فورن پالیسی بناتا ہے. اف یو سی دا ٹویٹ یو فالو اٹ، تو دیکھتے ہیں وہ کیا کیا کہہ رہا ہے. میرے خیال میں امریکہ میں جو یہ میگا سپورٹرز ہے وہ کم ہو گئے، اور جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ ٹرمپ سپورٹرز وہ چاہتے ہیں جنگ ہو. لیکن اگر آپ ٹرمپ کے ایکشن کو فالو کرنے چاہتے ہیں، آپ پہلے اس کے 4-5 گھنٹے کے اسٹیٹمنٹ جو نتنیاہو کہتا ہے ہی ول فالو اٹ. نتنیاہو نے کل بھی کہا کہ the war should go on. تو this morning Trump will say the same thing. تو امریکہ کے پاس کوئی کلیئر کٹ فارن پالیسی نہیں ہے. اور آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم یہاں عرب ممالک سے ہوں میں، لیکن ایوری بڈی نوز امریکہ میں بھی کہ جو نتنیاہو کہتا ہے اسی فریم ورک میں اور اسی پیٹرن پر یہ ٹرمپ چلتے ہیں. تو اب تو معلوم نہیں ہوتا. ایٹ دا سیم ٹائم اگر کچھ کنسیشنز امریکن سے ہوئے تو آئی تھنک ایرانیز آلسو اس کو گریب کریں، اس کو پکڑ لیں and try to find out and do something, because war is bad. یعنی جتنا بھی ہم کہیں یہ جنگ کو ایوائڈ کرنا امریکن چاہیے. ایئر پاور، نیول پاور از ویری ہارڈ. خالد صاحب، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین کے دورے پہ تھے عراقچی صاحب، انہوں نے وہاں سے گفتگو کی فیصل بن فرحان صاحب کے ساتھ، پھر کل بھی ان کی گفتگو فیصل بن فرحان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، مستقل وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. چائنا نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، میڈیٹ کروایا سعودی عرب اور ایران کے درمیان. خود سعودی عرب کا کردار بے حد قابل ستائش ہے اس دوران جو معاملات ہوئے ہیں اور جنگ جس طرح سے جاری ہے اس کے دوران. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کولیبریشن ہے یہ فارمولیٹ ہو سکتا ہے آگے کسی اور ریلیشن کے اندر، یا یہ صرف ایک نارمل ان کی بات چیت ہے جو کہ جاری ہے؟ یہ اگر آپ فوکس کریں کہ سعودی عرب اور چائنا کے بارے، میرے خیال میں اٹ ول بی دیئر. چین نے کافی بگ رول کھیلا ٹو گیٹ them together، اور سعودی عرب نے بھی اپنے فورن پالیسی میں کافی ریسٹرینٹ کیا جب اٹیکس ہو رہے تھے ارامکو فیسلٹیز پر اور جبیل میں، اور یہ کہہ رہے تھے ایرانیز کہ یہاں امریکن انٹرسٹ ہے. آئی کین ٹیل یو، میں نے کہا بھی کہ کتنے پروگراموں میں کہ امریکہ کے اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، in the sense that it is a totally 100% legally owned Saudi enterprise. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایرانیز also will approach Saudi directly، وہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں they will find کہ یہاں بھی گڈ ول ہے. تو instead of going through third party، اور کوشش بھی یہ کرے کہ جو دوسرے پارٹیز ہیں ریجن میں اور شیطان جو ہیں وہ دونوں ہمسائے کے بیچ میں کچھ گڑبڑ نہ کرے، کانفیڈنس بلڈنگ بریجز کریں، اور کوشش کریں کہ اوپن، فری اینڈ فیئر یعنی کمیونیکیشن ہو. اگر یہ ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں انٹرسٹ ول بی مچ. خالد صاحب، اس پہ ترکی الفیصل صاحب نے بڑا زبردست عرب نیوز میں ایک پیس لکھا ہے، جو کوششیں ہوئی ہیں ایران اور سعودی عرب کو لڑانے کے لیے اس کے حوالے سے. لیکن آپ قطر کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آج قطری وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بالکل آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ دیا. اس سے پہلے وہ میڈیشن کی کوشش بھی کر رہے تھے ایران کے اور امریکہ کے درمیان. یہ قطر کے سوورن اسٹیٹ، ان کے خود کی فورن پالیسی ہے، لیکن میرے خیال میں ایران شوڈ کم آؤٹ اوپنلی. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، اور سعودی عرب کے ساتھ اگر ایران کے تعلقات اور اچھے ہو جائیں گے the others will follow suit. سمجھ گئے آپ؟ قطر میڈیٹر تھا، اور میرے خیال میں فرسٹریشن ہے some of the Iranian actions. میں ان دونوں کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، دوسری کی نہیں کر رہا ہوں. لیکن میرے خیال میں اگر اوپن فیس ٹو فیس میٹنگز اور ڈائلوگ ہو تو کافی یہ جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں جو جنگ کے، وہ کافی ہوا ہے. جیسے پرنس ترکی الفیصل نے کہا کہ یہ سب ہو رہا تھا کہ پورے یہ لوگ مل کر ایک دوسروں کو مارے، اور when animations run out تو جوتے سے بھی مارے. سو اس قسم کا ماحول یہ لوگ کریٹ کر رہے ہیں زائنسٹ اسرائیل میں اور امریکہ میں بھی. کیونکہ فائدہ کس کا ہوگا؟ ان کا ہوگا. تو میرے خیال میں یہاں آپ کو اسٹیٹس مین شپ
आपको एकदम बोल्ड, क्लियर और आपके ओपन डायलॉग होना चाहिए, जो सब लोगों को मालूम हो कि पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस हो। आजकल गल्फ स्टेट्स में पब्लिक आर वरीड, क्या हो रहा है, क्या फ्यूचर है, क्या तो कुछ भरोसा भी नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईरान एंड द अदर्स ऑफ द रीजन जो भी एक्शन ले वो अपने दरमियान ले और कोई दूसरों को बाहर से ना लाए। बिल्कुल बिल्कुल। अनवर साहब, आप क्या कहेंगे कि इस वक्त आपने आज देखी होगी जो CBS की न्यूज़ खबर है पाकिस्तान से मुतालिक, और एक ज़ाहिर है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश हो रही है ईरान के दरमियान और पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान तो थी अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान भी, कि डबल गेम पाकिस्तान जो है वो खेल रहा है। तो नेतन्याहू का क्या किरदार है? जो स्पॉयलर्स की बात की खालिद साहब ने, क्या आप देखते हैं कि इजराइल का बहुत प्रेशर है अमेरिका के ऊपर इस वक्त? देखिए, ये जो खबर है बड़ी अफसोसनाक है, इसलिए कि CBS एक बहुत मोतबर न्यूज आउटलेट होता था, और लेकिन उसके पता है आपको कि उसमें ओनरशिप में कोई तब्दीलियां हुई, और उसके बाद जो खबर आप इतनी बड़ी खबर कर रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम किसी मुल्क पे लगा रहे हैं, और आप अननेम्ड सोर्सेस को, गैर मालूम जराए के जरिए वो खबर दे रहे हैं, और आपने कोई कोशिश भी नहीं की कि दूसरी साइड की ओपिनियन ली जाए, पाकिस्तान का तबसरा लिया जाए। और उसमें इत्मीनान की बात यह है कि दूसरे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, या न्यूज़पेपर हो या TV चैनल्स हो, उन्होंने इस खबर को हाईलाइट नहीं किया और तकरीबन इग्नोर कर दिया है। तो ये तो बहुत ऑब्वियसली एक ऐसी एफर्ट लग रही है जिसमें पाकिस्तान को खामखा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखें, पाकिस्तान, हर चीज पाकिस्तान के फेवर में जा रही है, उसका रोल जो है उसको तस्लीम किया जा रहा है। वाशिंगटन में भी, बीजिंग में भी, रियाद में भी, तेहरान में भी सारे समझ रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क है जो मेडिएशन करा सकता है। तो क्या पाकिस्तान का अचानक दिमाग खराब हो जाएगा कि कोई इस तरह का स्टेप उठाएगा जिसमें उसका ये रोल जो है वो जेपरडाइज हो जाए, खत्म ही हो जाए बिल्कुल? जाहिर है पाकिस्तानी मतलब अगर अहमक हैं तो इतने भी अहमक नहीं है, मैं समझता हूँ अहमक नहीं है, लेकिन इतने भी अहमक नहीं है कि इस तरह की हरकत कर डालेंगे। तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है। और जाहिर है यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक लॉबी नहीं है, दो बड़ी अहम लॉबीज हैं, जिसमें आप हिंदुस्तान को भी शामिल कर लें, जो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही होती हैं, और कोशिश की जाती है किसी न किसी तरह पाकिस्तान को इस तरह किसी हर मामले में ड्रैग किया जाए। पाकिस्तान का जो मीडिएटरी रोल है उसको पसंद नहीं किया गया था। तो ये गैर मुतवक्को नहीं है, लेकिन अफसोसनाक जरूर है। और इजराइल का जो इन्फ्लुएंस है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वो एक मरतबा फिर प्रेसिडेंट ट्रंप से जो है वो ईरान पर हमला करवा सकता है? इस पोजीशन में है नेतन्याहू? देखें, ये डिपेंड करेगा। अगर सदर ट्रंप को ये एहसास हुआ कि वो एक शिकस्त खुर्दा सदर के तौर पे सामने आ रहे हैं, तो वो हमला कर भी सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। अब यहाँ दोनों तरफ बहुत एहतियात की जरूरत है। दोनों तरफ को, दूसरी साइड को समझना होगा, और आप जो पुश करें वो सिर्फ इस हद तक पुश करें जिस हद तक आप समझें कि दूसरा फरीक बर्दाश्त कर सकेगा। अगर आप इतना ज्यादा पुश करेंगे जो दूसरे फरीक से बर्दाश्त से ज्यादा हो, तो फिर वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि दोनों इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। ये कहना भी गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा कि अमेरिका की फौजी जो ताकत है खत्म हो गई है, अमेरिका की मईशत बैठ गई है। नहीं, अमेरिका में माशी परेशानियां हुई हैं, तो ये सारी दुनिया से कम है। अमेरिका तेल की अपने इंपोर्ट के लिए मिडिल ईस्ट पे डिपेंड नहीं करता। अमेरिका में जो असलाह का सिलसिला है वो ऐसा यूनिक है जो दुनिया में कहीं नहीं है, कि हुकूमत नहीं बनाती, प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं, जो अमन के दिनों में भी एक दूसरे से कम्पीट कर रही होती हैं, और एक दूसरे को पीट करने के लिए हर वक्त नए नए हथियार और नए नए गोला बारूद बनाती रहती हैं। तो वहाँ ऐसी कोई कमी नहीं आई है। अमेरिका अभी इस पोजीशन में है कि दोबारा अटैक कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह ईरान के बारे में वाशिंगटन में ये बात बहुत से लोग समझते, बहुत से नहीं समझते, कि ईरान ने ये अपनी रेजिलियंस जो है वो साबित कर दिया है कि उसको आप डिक्टेट नहीं कर सकते, और वो जम के बैठ गया और बैठा रहेगा। लिहाजा दोनों को ये अपनी अपनी पोजीशन समझ के और फिर बातचीत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका भी, और अनवर साहब आपका भी। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो वक्त है, और वक्त जो है उसकी बाजी दोनों तरफ से खेली जा रही है। यानी पहले कौन आग झपकेगा, ये आंख झपकने के लिए इस वक्त पूरा
जोर है जो कि लगाया जा रहा है और सब नज़रें इस वक्त बीजिंग के ऊपर हैं, जहां पे मुलाकात 14 और 15 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी की होगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासत है उसके हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।